اور بہت ساری روایات ہیں اس ہی مطلب کو بیان کرنے والی کہ حجت خدا کے علاوہ، حجت خدا کے سوا یہ کائنات باقی نہیں رہ سکتی. یعنی ضروری ہے جب تک یہ کائنات موجود ہے ایک حجت الہی کا ہونا ضروری ہے. اور نبوت کا سلسلہ چونکہ ختم ہو چکا ہے، مسئلہ امامت کا ہے، اور وہ اب حجت الہی، حجت بالغہ پروردگار امام عصر علیہ الصلوۃ والسلام ہے. بس کرتے ہیں حقیقت امامت سے کہ حقیقت امامت کیا ہے. دیکھیے ماہیت امامت ہمارے نزدیک اور ان کے نزدیک بہت متفاوت چیزیں ہیں. ہم فقط حکمرانی کا نام امامت نہیں دیتے، وہ ایک شأن ہے شؤونات امامت میں سے، حکمرانی کرنا اور حکومت وغیرہ. وإلا بہت ساری چیزیں اور بھی ہیں جو ماہیت امامت میں شامل ہیں جن کو نظر انداز کیا جاتا ہے. خود ائمہ جو ہے نا محافظ شریعت ہیں، یعنی ایک قسم کی دلیل ہے امامت کے، خود امام کی معصوم ہونے پر. اوصاف اور شرائط امام اور ویژگی‌های امام بیان کرتے ہیں کہ امام کا معصوم ہونا ضروری ہے، امام کا عالم ہونا ضروری ہے، امام کا منصوص ہونا ضروری ہے. اور ائمہ جو پیغمبر کے ذریعے سے معین کیے گئے ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام جو حقیقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلفاء ہیں، ائمہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام، ان کا تعارف کرواتے ہیں. اور ہر امام آنے والے امام کا تعارف اور انٹروڈکشن فرماتے ہیں، لہذا نص ہو جاتی ہے. وہ امیر المومنین کا تمام اصحاب سے افضل اور اعلیٰ ہونا، خود صحابہ کی گواہی اور خود بحث صحابہ کے بارے میں، عدالت صحابہ، تاریخ اور عقل کی روشنی میں کہ کیا صحابہ آپس میں تمام یکساں رتبہ رکھتے تھے، سب کے سب عادل ہیں یا نہیں، حقیقت اس کے خلاف ہے. اور علوم ائمہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ تمام کے تمام علوم جو بھی ہیں وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے ہیں. یہ کتاب کا 5واں حصہ تھا. کتاب کا 6واں حصہ جو ہے وہ مختلف مسائل کے بارے میں ہے، جس طرح مثلا حسن و خوب کے بارے میں ہے. حسن و خوب عقلی، اس کے کیا مطلب ہے اور کس معنی میں ہے، انشاءاللہ اس کی تفصیل کتاب میں آئے گی. عدل الہی کے بارے میں اور انسان کی آزادی کے متعلق. اور چونکہ منابع استخراج میں ایک منبع جو ہے وہ دلیل عقل ہے، لذا عدل الہی کے بارے میں تفصیل سے بحث کرتے ہیں. اور تکلیف ما لا یطاق کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے، ہم قبول نہیں کرتے کہ اللہ تبارک و تعالی بندے کو اس کی طاقت اور قدرت سے بڑھ کر مکلف قرار دے. یہ نظام جو ہے یہ نظام احسن ہے. اور فقہ کے لیے جو منابع ہیں ان کی معرفی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں باب اجتہاد مفتوح ہے، کھلا ہوا ہے، کبھی کلوز اور بند نہیں ہوا اور نہ ہوگا. اور تقیہ کے بارے میں اور اس کا فلسفہ کیا ہے بحث کرتے ہیں. تقیہ کب سے حرام قرار دیا گیا، حکومتوں نے کیوں حرام قرار دیا، اس کے بارے میں. اور عبادات اسلامی کون کون سی ہیں. بحث ہے کہ 2 نمازوں کو اکٹھا پڑھنا صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے. اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی فرامین کی روشنی میں اور ان کی نظر میں یہ عبادت جو 2 نمازوں کو اکٹھا کر کے پڑھا جاتا ہے اسلام ہے، وہ بالکل حقیقت بھی ہے. اور قرآن کریم کی آیات سے بھی اس پر استنباط کیا جا سکتا ہے. بس اعتراض کیا جاتا ہے کہ سجدہ آپ خاک پر کیوں کرتے ہیں، اس کے لیے بھی بحث و تفصیل سے کر رہے ہیں. زیارت کا مسئلہ ہے، اعتراض کیا جاتا ہے کہ زیارت قبور شرک ہے، کفر ہے یا بدعت ہے. حد اقل نہ شرک ہے، نہ کفر ہے، نہ بدعت ہے، بلکہ یہ سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. وہ بھی زیارت قبور کے لیے جایا کرتے تھے. اور دوسرے ائمہ معصومین علیہ السلام کی اور سید فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. باقی مسائل خود آپ کتاب میں پڑھیں گے. بحث ہے عزاداری امام حسین علیہ السلام کے بارے میں کہ عزاداری کا فلسفہ کیا ہے اور مراسم عزاداری کون کون سے. اس میں جو اعتراض آتا ہے وہ کیا ہے. بحث کو یہ نکاح غیر منقطع کی طرف لے جاتے ہیں
کہ نکاح غیر منقطع قرآن اور سنت کی روشنی میں ثابت ہے یا ثابت نہیں ہے؟ آیا یہ ایسے تو نہیں ہے کہ بدعت ہو یا یہ خلاف اسلام ہو؟ اس کے بارے میں تفصیلی گفتگو ہم بھی کریں گے، اور جو کچھ کتاب میں ہے اس کے بارے میں گفتگو کریں گے. اور خود مذہب تشیع کا اگر سیر کیا جائے تاریخی اعتبار سے تو تاریخچہ اس کا کیا بنتا ہے، مختصر تاریخ بیان کی. اور مذہب شیعہ کی جغرافیائی حیثیت کے لحاظ سے اور میراث اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام، جو کہ 2 کتابوں کے بارے میں بیان کریں گے. اور اسلام کے اہم ارکان میں سے سچ بولنا، صداقت اور امانت وغیرہ ہے. پھر ایک آخری بحث کرتے ہیں، یہ خلاصہ ہے تمام ان مباحث کا جن کے بارے میں گفتگو کریں گے. آئیے ہم کتاب میں سب سے پہلے جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ کتاب کیوں لکھی گئی اور اس کتاب کی ذمہ داری کیا ہے، ہدف کیا ہے اس کتاب کی تالیف کا. 2 نقطے ہیں جو یہاں بیان کرتے ہیں. سب سے پہلا جو نقطہ ہے وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ دیکھیے، ہم اپنی موجودہ زندگی میں عصر حاضر میں ایک عظیم تحول اور تبدیلی کا مشاہدہ کر رہے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے حالات متغیر ہیں اور تبدیلی آ رہی ہے. یہ تبدیلی کہاں سے آئی، کیوں آئی؟ کہتے ہیں دیکھیں، یہ اس تبدیلی کا سبب جو ہے اسلام ہے. کیونکہ ادیان الہی اور آسمانی میں سے بزرگ ترین دین جو ہے وہ دین اسلام ہے. ادیان آسمانی میں سے اسلام ہی سرچشمہ ہوا ہے اس تحول کا، اس تبدیلی کا جو ہم مشاہدہ کر رہے ہیں. دیکھیے، اسلام ایک جدید پیدائش حاصل کر چکا ہے، یعنی تولد جدید اسے مل چکی، اور مسلمان بیدار ہو رہے ہیں اور اپنے اصل کی طرف لوٹ رہے ہیں. وہ اپنی مشکلات کا حل دوسری جگہ نہیں ڈھونڈ رہے، بلکہ وہ تعلیمات اسلام میں، اسلام کے اصول اور فروع میں اپنی مشکلات کو ڈھونڈ رہے ہیں، ان کا حل ڈھونڈ رہے ہیں کہ یہ کیا حل ہے ہماری اس مشکل کا اور ہمارے اس پرابلم کا. قرآن اور سنت کی روشنی میں، اصول اور فروع اسلام کی روشنی میں ڈھونڈ رہے ہیں. اب یہ بس ایک جدا ہے کہ اس تحول کے لیے دلیل کیا ہے، کیوں یہ تحول وجود میں آیا، کیوں یہ تبدیلی ہم دیکھ رہے ہیں. کہتے ہیں یہ ایک جدا موضوع ہے، اس کے بارے میں ہم بحث نہیں کریں گے، لیکن جو کچھ ضروری ہے، جو کچھ مہم ہے، یہ ہے کہ ہم اس تبدیلی کے بہت بڑے آثار جو ہیں ہم اسلامی ملکوں میں دیکھ رہے ہیں. اب یہ موجودہ حالات آپ کے سامنے ہیں، مصر کا مسئلہ ہے اور لیبی کا مسئلہ ہے اور دوسری چیزیں ہیں. آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ اس میں کس حد تک یہ تحول ایجاد ہو رہا ہے، اور حتیٰ کہ یہ اسلام سے باہر بھی جو تحول ہے وہ ہمیں دکھائی دے رہا ہے دوسرے غیر اسلامی ملکوں میں. بہرحال اسی دلیل کی بنا پر لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اسلام کا پیغام کیا ہے، آخر اسلام کیا کہنا چاہتا ہے، اسلام کون سا جدید پیغام لے کر آیا ہے انسانیت کے لیے. کہتے ہیں کہ ان حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارا وظیفہ کیا ہے، ہماری ذمہ داری کیا ہے. ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم جس طرح اسلام ہے اسے صحیح متعارف کروائیں، انٹروڈکشن کروائیں، صحیح تعارف اسلام کا، بغیر اس کے کہ ہم اسلام میں کوئی تبدیلی لائیں یا اسلام میں کچھ اس کو رد و بدل کر کے نہیں. جس طرح ہے حقیقت اور ماہیت اسلام، صحیح سے اس اسلام کو دوسروں کو متعارف کروائیں اور اس کی شرح کریں. جو کہاں ضرورت ہے تمام لوگوں کو، اگر ہم یہ صحیح اسلام بیان کر دیں گے، توضیح اور تفسیر اور شرح ہم کر دیں گے اسلام کی، تو لوگ جو پیاسے ہیں اسلام فہمی کے، ان تک جب صحیح سے آ جائے گا تو یقیناً اسلام سے وہ آگاہی حاصل کر لیں گے، جس کے نتیجے میں وہ جوق در جوق اسلام کی طرف بڑھتے رہیں گے، اور جو ہیں مسلمان ان میں اور بصیرت آ جائے گی اسلام کے بارے میں. بہرحال کہتے ایسے نہ ہو کہ ہم اسلام کی شرح کے لیے دشمن کی طرف رجوع کریں. نہیں، ہمیں اصلاً یہ چاہیے کہ خود ہم اپنا
ارادہ کریں اپنے لیے اور ہم خود شرح کریں اور اس کی